کہیں گا کتنی مرتبہ یہ روایت آ چکی ہے. چل بس تجھے تو کچھ خبر نہیں ہے, 3-4 بار یہ روایت آ چکی اور تجھ کو پتا نہیں. سنت سیولہ تحولہ کس باب سے ہے صاحب؟ کہتے باب الپیٹ سے. باب اللالچ باب الپیٹ, جہاں ملے پلیٹ وہیں پہ رات گزار دوں بے شرم کہیں کا. وَإِنَّ السُّيُولَ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ مَسْجِدِ قَوْمٍ. چلیے فلوجدت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا نتخذه مسجدا فقال فعل إن شاء الله اتخذه کچھ پتا نہیں ہے. اتخذه مسجدا فقال فعل إن شاء الله فرجع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما استأذن هارون فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلى فيه فقام وصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. وبإسناد المسلمين إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الذكر بعد الصلاة. مسجد ان بعض اذکار کا تذکرہ جو حدیث میں وارد ہے تاکہ مسلمان نماز سے فراغت کے بعد ان کو پڑھیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عصر کی نماز کے بعد بہت سے اذکار منقول جیسے ہاں مسانید میں وارد آج سے جو اپنے مناسب حال سمجھے اور سند اس کی ثابت صحیح ہو یا حسن اس کو معمول بنا لیں. اس کے بعد پھر جمہور علماء کو کہتے ہیں یہ اذکار نماز کے متصل بعد پڑھے جائیں گے. اور حنفیہ کا مشہور قول یہ کہ نماز کے بعد اگر سنت اس پہلے سنت ادا کی جائے اور پھر بعد میں اذکار پڑھیں. لیکن شمس الائمہ حلوائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا باس بالفصل بالاوراد بین الفرد والسنہ. اور بعض علماء احناف کہتے ہیں سنت بھی فرض کے توابع میں اور اذکار بھی فرض کے توابع میں, اور سنت کا حال اقوا اذکار سے اس لیے ان کو مقدم کرنا چاہیے. لیکن غور کیجیے کہ اذکار کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں ہے. اگر آپ ان کو فرائض کے بعد پڑھیں گے تو توابع فرائض میں سمجھے جائیں گے, اور سنت کے بعد پڑھیں گے تو توابع سنت میں پڑھے جائیں گے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان اذکار کے سلسلے میں سرکار سے ہم کو کیا ہدایت ملی ہے, حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کیا سمجھ میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی حدیثیں وارد ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. بعض میں تو کوئی قید نہیں, بعض میں دبر الصلاۃ کا لفظ ہے اور دبر الصلاۃ سے مراد ختم الصلاۃ بعد الصلاۃ متصلا ہے. اور ایک روایت مسلم میں ہے, اس میں ہے معقبات لا یخیب قائلہن او فاعلہن 33 تسبیحۃ 33 تحمیدۃ 33 تکبیرۃ. کچھ کلمات ایسے ہیں جو فرض کے بعد کہے جاتے ہیں, ان کا کہنے یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا, اور وہ 33 مرتبہ تسبیح 33 مرتبہ تکبیر 33 مرتبہ تحمید ہے. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ اذکار نمازوں کے بعد ہی پڑھے جائیں گے. واللہ سبحانہ وتعالی اعلم. چلیے یہ بات بھی لکھ کے دو. چلیے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا دستور ہے نماز سے فراغت کے بعد ہلکی سی آواز کے ساتھ تسبیحات پڑھتے ہیں. اسی لیے علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ آدمی کو بلند آواز سے ذکر کرنا چاہیے. علامہ ابن بطال نے مذاہب مطبوعہ کے ماننے والوں سے اور دوسرے حضرات سے اس بات پر اتفاق کیا کہ
رفع الصوت بالتکبیر والذکر مستحب. ہمارا خیال یہ ہے کہ رفع الصوت بالذکر کی دو صورت ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی قرات کی طرح سے بلند آواز سے پڑھے، اس کا تو واقعی کوئی ثبوت نہیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کی آواز مسموع ہو لیکن دوسرے کو تشویش نہ ہوتی، گنگناہٹ کی سی کیفیت، گنگناہٹ کی سی صورت، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آج بھی حرمین یہ بھی مانتے ہیں. یہ بلند آواز کا تو سن جاتا بذات نومی کی وجہ سے یہ گاہی اور یا دن کے واقعی
اس لیے تو مسلمانوں کے متعلق ہے. مسلمان عمرہ عبادات بدنیہ بھی کرتے تھے، عبادات مالیہ بھی. مسلمان فقراء عبادات بدنیہ تو کرتے تھے اور عبادات مالیہ سے محروم تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبارک کا طریقہ سکھایا. تو اب اگر دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو مطلب یہ بنے گا کہ عمرہ فقراء سب دوسروں سے افضل ہو جائیں گے، وہ دوسرے تو غیر مسلمین ہیں، ان سے افضل ہو جانے کو کیا معنی؟ اگر یہی معنی لیے جائیں تو مطلب یہ ان کو بھی فضیلت ہوگی. حالانکہ جو دین اسلام کو نہیں مانتا اس کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. کوئی ہمیں کرے لیکن اللہ کی وحدانیت نہ ماننے کی وجہ سے اور باقی کی کوئی قدر نہیں کرتا. اختلاف اوقات ملک اور علماء فرماتے ہیں جب نبی علیہ السلام سے الفاظ ثابت تو مسلمان کو اختیار ہے چاہے یہ کہہ لے اور چاہے یہ کہہ لے. پھر اعداد مذکورہ کا التزام ضروری ہے، اس پر اضافہ کر سکتے ہیں. علامہ شہاب الدین قرافی کہتے ہیں اعداد کی مثال نسخہ طبیب کی ہے، جتنا وارد ہے اس کا التزام ضروری ہے، اس پر اضافے کی گنجائش نہیں. اور حافظ عراقی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کو حلاوہ کی سی ہے، جتنی میٹھا چینی ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہو جائے گا. جائز. حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں اگر عدد مسنون کو پورا کرنے کے بعد کوئی مزید اضافہ کرتا تو عدد مسنون پر ثواب موعود حاصل ہوتا اور مزید پر مزید. اور اگر یوں ہی کوئی کرتا چلا جائے تو بس نیکیوں کا ثواب ملے، ثواب موعود نہیں. یہی صحیح بات ہے. علامہ خطاب مالکی نے کیا، ایک عالم تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بے سوچے سمجھے
ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا اور 100 بار تسبیح تکبیر کرنے لگے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا، ایک میدان ہے، اس میں خلقت جمع اور اعلان ہو رہا ہے تسبیح کا ثواب تسبیح والے آ کر لے جائیں۔ لوگ آتے رہے، لے کر جاتے رہے، سب سے آخر میں یہ رہ گئے، ان کا نام تک نہیں پکارا گیا۔ انہوں نے عرض کیا میں بھی تو تسبیح پڑھتا تھا۔ جواب ملا یہاں تو ان لوگوں کو مل رہا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عدد کے مطابق پڑھ رہے ہیں، تم تو اپنی طرف سے پڑھتے ہو۔ غور کرو، اس جان جہاں کے مہر لگا دینے کے بعد تھوڑے عمل کی کیا قیمت ہے۔ 33 والوں کو تو بلا لیا گیا اور 100 والے کا نام تک بلایا گیا۔ سنت کی یہی طاقت ہے، سنت میں وہ طاقت ہے جو بڑے بڑے مجاہدوں میں نہیں، کیونکہ سنت والا جو عمل ہے وہ بڑی سرکار سے آیا ہوا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے چلا ہوا ہے، وہ مستند ہے۔ اور آدمی اپنی طرف سے کرے، اگر کوئی خلاف شریعت بات نہیں ہے تو نیکی ہونے کی وجہ سے اس پر حسنہ تو مرتب ہوگا، لیکن وہ غیر رجسٹرڈ عمل ہے، اس لیے اس پر وہ بات نہیں حاصل ہوگی جو نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال۔ اس لیے لمبی لمبی نفلیں پڑھنے کے بجائے مسنون نفلیں پڑھیے۔ مسجد میں داخل ہوں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، وضو کریں تو تحیۃ الوضو پڑھیں، اور اسی طرح سے اشراق، جاگ، تہجد وغیرہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ سنت کے مطابق عمل جب ہوتا ہے تو محبوب اور مقبول ہوتا ہے۔ چلیے معاویہ نے کہا تھا کہ مجھے لکھ کر کے بھیجے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا دعا پڑھتے تھے۔ سنیے اس دعا کو یاد کر لو، صحیح ہے ان کی دعا نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لی جاتا ہے۔ لا ينفع ذا الجد منك الجد، یہاں اسی طرح سے یہ لفظ جد بفتح الجیم مروی۔ بعض علماء نے ابو عمرو شیبانی سے نقل کیا ہے، وہ اس کو جید بکسر الجیم نقل کرتے تھے، لیکن ابو عبید القاسم سلام اور بغوی اس کی تردید کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر اس کو بکسر الجیم پڑھا جائے تو معنی یہ ہو جائیں گے کوشش والے ہو، اس کی کوشش کارگر نہ ہوگی۔ اس کا اشکال یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے عمل صالح کی کوشش کرنے کا امر فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ پھر جس چیز کی ترغیب دی ہے اسی کے بارے میں کیسے فرما سکتے ہیں کہ اس میں کوشش بے فائدہ ہے؟ لیکن اگر یہ لفظ جد صاف، یہ لفظ یعنی جد بکسر جد صاف، تو معنی یہ کسی کی ذاتی کوشش اور اجتہاد بغیر اللہ کی نصرت و مدد اور نظر کرم کے مفید ہے۔ آدمی ہزار عمل کرتا رہے، اگر اللہ کی طرف سے نصرت نہ ہو اور عمل کو صحیح نہ کیا جائے تو اس عمل میں کوئی بھی عیب پیدا ہو کر بیکار ہو جائے۔ اور جد بکسر الجیم اگر ہو تو اس میں دو قول، ایک قول یہ ہے کہ وہی احد الجدود مراد، احد الجدود مراد ابل یعنی خاندانی شرف اللہ کی بغیر توفیق کے فائدہ نہ دے گا۔ 1000 آدمی سید ہو، قریشی ہو، انصاری ہو،
اگر اللہ کی توفیق نہیں ہے انسان کا عقید و عمل صحیح نہیں یہ فائدہ نہیں ہے۔ اور بعض مشہور یہ ہے کہ جب کے معنی یہاں پر غنا اور حظ و نصیبہ اور مطلب یہ ہے کسی کا مال کسی کا حظ و نصیب بھی اللہ کی توفیق سے فائدہ نہیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبہ کہ سفیان ثوری عبد الملک سے روایت کرتے ہیں اور شعبہ بھی عبد الملک سے روایت کرتے ہیں۔ وقال الحسن جد غنا، چونکہ حدیث میں جد کا لفظ آیا تھا اور قرآن میں تعالی جد غنا، اس لیے امام بخاری سفیان حسن بصری سے اس کی تفسیر نقل کر دی غنا، اس سے حدیث کی شک معلوم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبہ روایت کرتے ہیں عن عبد الملک اور عن الحکم عن القاسم خیر میرا یہ عبارت اسی لیے عن عبد الملک لہٰذا کے بعد چاہیے تھی اور بعض نسخوں میں کسی طرح سے واقع ہوا اور حسن کی تفسیر بعد میں آنا چاہیے۔ چلیے سلام پھیرنے کے بعد امام لوگوں کی طرف رخ کر لے، یا تو اس کا جواب بیان کر رہے ہیں یا اس بات۔ بعض علماء فرماتے ہیں امام قوم کی طرف بھی امامت کے حق کی وجہ سے کرتا اور جب امامت ختم ہو گئی تو خام خام اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ استقبال اس وقت میں جب امام لوگوں کو تعلیم کرنا چاہتا اور بات کہتے ہیں یہ استقبال اس لیے ہوتا بعد میں آنے والے کے معلوم یا نماز ختم ہو گئی سے ایک لمبی حدیث کا ٹکڑا کتاب جنائز میں اس کے بعد کتاب تعمیر حدیبیہ مصغر ہے بالاتفاق، لیکن یہ آسان اختلاف کی مخفف ہے یا مشدد مشہور تخفیف ہے اور یہ حدباؤ کی تصدیق ہے۔ وہاں ایک ٹکڑا سا درخت تھا اس لیے اس کے نام پر جگہ کا نام حدیبیہ پڑ گیا۔ علا اس سے بارش کے بعد چلی یہ حدیث اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کی ہے۔ اس سے معلوم ایسی حدیث اصطلاح محدثین حدیث قدسی، حدیث ربانی، حدیث الہی اخلاقی چلیے نو کے معنی طلوع، نو کے معنی آتے ہیں سقوط و غروب، کہتے ہیں 28 ستارے ہر 13 دن میں ایک ستارہ غروب ہوتا، دوسرا طلوع ہوتا ہے۔ جاہلیت میں عرب کے لوگ بارش وغیرہ امور کو ان ستاروں کے طلوع و غروب کی طرف منسوخ کرتے اور کہتے ہیں کرنا دونوں انتظار۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا فرمان سنا دیا کہ جو بارش کی نسبت اللہ کی طرف کرے وہ تو مومن اور جو انواع اور ستاروں کی طرف کرے وہ کافر۔ اگر کوئی آدمی واقعتاً ستاروں کو مؤثر جانتا ہے تو کافر باللہ خارج عن ملت الاسلام، اور اگر کوئی ان کو مؤثر نہیں مانتا علامت سمجھتا تو
تو یہ شخص کافر حقیقی تو نہیں، لیکن اس کا قول کافروں کے مشابہ ہے، اس لیے یہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک ناشکری کا سا کلمہ ہے کہ بارش کو اس کے خالق کی طرف منسوخ کرنے کے بجائے وہ علامتی کے درجے میں ہو انواع کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے. چلیے وذلك كافر بمؤمن بالكوكب وبه قال حدثنا عبد الله بن منير انه سمع يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه ذات ليله الى شطر الليل ثم خرج علينا فلما صلى قال علينا بوجهه فقال ان الناس قد صلوا ورقدوا وان كنا كذلك في صلاه من انتظرتم الصلاه وبالاسناد المسلم الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب مقصد امامكم صلى الله بعد السلام یعنی سلام کے بعد امام اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے. تھوڑی دیر ٹھہرنا عورتوں کی موجودگی میں تو مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عورتیں گزاریں اس کے بعد، اور اگر عورتیں نہ ہوں تب بھی تھوڑی دیر ٹھہرنا چاہیے. حدیث میں وارد ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يمكث الا بما يقول اللهم بالسلام والسلام تبارك بالجلال والاكرام رواه مسلم. اس کی بات یہ سمجھ لی اس مقص کے اندر کوئی تحدید نہیں. آدمی جیسے چاہے ٹھہرا رہے، روح قبلہ ٹھہرا رہے یا لوگوں کی طرف منہ کر کے ٹھہرا رہے، دونوں کی گنجائش ہے. لیکن ظاہر یہ ہے کہ پہلی صورت مراد ہے. آپ ابن حجر اسقلانی نے اس سے مقصد بعد استقبال مراد ہے، اور ہمارے شیخ رحمۃ اللہ مقصد علم قبلہ کے قائل اور ترجمے کی اطلاق سے بجائے یہ سمجھ میں آتا ہے. واللہ اعلم. اس کے بعد اس مقصد کا ابن بطال کہتے ہیں امام راتب کے لیے اپنی جگہ پر بیٹھا رہنا مکروہ. ہاں کوئی شرعی ضرورت ہو تو شریعت سے ثابت ہو جائے. یہی شافعی احمد کا نظر صاحب در مختار امام ابو حنیفہ سے کیا. مالکیہ میں سے فقیہ ابن ابی زید نے لکھا ہے انتقل فی الصلوات کلها. آدمی اپنی جگہ پر، امام اپنی جگہ پر نفل پڑھ سکتا، یعنی امام بخاری نے اس کے لیے آگے اشارہ فرماتے ہیں وقال لنا آدم حدثنا پڑھو یہی قال لنا آدم حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في مكانه الذي صلى فيه فريضة وقاله القاسم ويذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. اپنی جگہ پر نفل پڑھنا جمہور علماء فرماتے ہیں امام اپنی جگہ پر نفل نہ پڑھے. ابن عمر کا بھی ایک مسئلہ تھا، امام کے لیے مکروہ سمجھتے تھے اور ان کو اجازت دیتے، لیکن قاسم بن محمد فرماتے ہیں سب کے لیے گنجائش. امام بخاری بھی اسی کے قائل، اسی لیے کہتے ہیں کان ابن عمر صلی فعلہ القاسم. جمہور علماء نے یہ دلیل پیش کی کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتطوع الامام في مكان الذي صلى فيه. اخرجه ابو داود
امام بخاری اس کے جواب لم یسر، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا دار مدار الیاس بن ابی سلیم پر وہ متکلم تھی اور پھر اس کی سند میں اختلاف۔ جمہور کی طرف سے یہ کہا جاتا کہ اسی مضمون کی روایت امام ابو داؤد نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے نقل کی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں لا یصلی الامام فی الموضع الذی صلی فیہ اولا، لیکن اس کی سند منقطع ہے۔ عطاء خراسانی کا مغیرہ سے لقاء ہے۔ اسی مضمون کی ایک تیسری روایت امام ابو داؤد نے حضرت ابو رمسا صحابی سے نقل کی، اور ایک چوتھی روایت ابن ابی شیبہ نے حضرت علی سے نقل کی ہے من السنت ان یتطوع اللہ تطوع الامام حتی یتحول عن مکانہ، اور ایک پانچویں روایت امام مسلم نے صاحب بن عزیز سے نقل کی ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ جمعہ پڑھا اور کھڑے ہو کر نفل پڑھنے لگے۔ معاویہ نے فرمایا اذا صلیت الجمعہ فلا تصلها بصلاۃ حتی تتکلم او تخرج فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بہذا۔ لیکن پہلی روایتوں کا تو امام سے تعلق ہے اور اس آخری روایت کا نمازی سے تعلق ہے، اور بظاہر اس روایت سے مراد یہ ہے کہ فرض پڑھتے ہی فوراً نہ کھڑا ہو جائے، تھوڑا فصل ہو، خواہ فصل زمانی ہو یا فصل مکانی۔ فصل مکانی یہ ہے کہ آدمی نے جہاں فرض پڑھا ہے اس سے ہٹ کر دائیں یا بائیں یا آگے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ چلیے وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا زهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا قال ابن شهاب فنراه الله اعلم بك ينفذ من ينصرف من النساء وقال ابن ابي مريم اخبرنا رافع بن يزيد قال حدثني جعفر بن ربيعه ان ابن شهاب كتب اليه قال حدثني هند بنت الحارث الدراسيه عن ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل ان ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن وهب عن موسى بن شهاب اخبرتني هند الدراسيه وقال عثمان بن عمر اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني هند القرشيه قرشیہ کیا چیز ہے؟ القرشیہ وقال الزهري اخبرنا الزهري ان هند من الحارث القرشيه اخبره وكان تحت معبد من مقدار وهو حديث فنزل وكان تدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشيه احمق القرشيه وقال ابن ابي عتيق عن الزهري عن هند القرشيه وقال امام بخاری نے اس کا القرشیہ بالفاء والراس والالف، اور تین میں القرشیہ بضم القاف والراء۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ قرشیہ تحریف ہے، فراسیہ کی اصل تھا، فراسیہ بن گیا قرشیہ۔ امام بخاری نے اس توقع کو دور کر دی، اس ساتویں تعلیق ریس کی پیش کی جس میں عن امرأۃ من قریش وارد ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں نسبتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ قریشیہ نسبت ہے قریش کی طرف، اور قریش وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کنانہ کی اولاد میں، اور بنو فراس اس کی شاخ ہے۔ تو جو فراسی ہوگا وہ قریشی ہوگا، اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قریش وہ لوگ ہیں جو فہر بن مالک کی اولاد ہیں، تو کہا جائے ایک نسبت نسبی ہے اور دوسری نسبت حلف اور معاہدے یا دیوار کی ہے۔ چلیے النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال صلى الناس
امام کا مقصد اپنی جگہ ضروری ہے. اگر کسی ضرورت کی وجہ سے فوراً اٹھ کر کہیں چلا جائے تو یہ جائے. چلیے وبه قال حدثنا عيسى بن موسى عن عمر بن سعيد قال وہ سونا کہلاتا ہے جو کھلا. بسنی مجھ کو روک دے یعنی کا ذریعہ ہے. انفتال مڑنا، انصراف پھرنا. امام بخاری انفتال تو یہ ہے کہ آج امام نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے دائیں یا بائیں کو مڑ جائے، اور انصراف یہ ہے کہ نماز کے بعد کسی ایک جانب کو اٹھ کر چلا جائے. امام بخاری رضی اللہ تعالی اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اختیار ہے، انصراف ہو یا انفتال. دونوں جائز ہے، انصراف ہو یا انفتال. توسع ہے، دائیں طرف مڑ جائے یا بائیں طرف. اس میں اختلاف ہے کہ نماز کے بعد اس طرف مڑے. ایک قول تو یہ ہے کہ دائیں طرف مڑے یعنی یمین امام قوم کی طرف کو یسار محراب میں. دوسرا قول اس کا برعکس ہے، بائیں طرف مڑے یعنی یمین یسار امام قوم کی طرف اور یمین محراب میں. اور تیسرا قول یہ کہ دونوں میں مساوی. اکثر علماء اول کے قائل ہیں، اور اکثر حنفیہ ثانی کے. حتیٰ کہ بغوی نووی نے امام ابو حنیفہ سے ہی نقل کر دیا، اور یہ بات شافعیہ کی رائے. علامہ ابراہیم حلبی نے اول کو اختیار کیا. حضرت برا فرماتے ہیں کنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بقلبه يقبل علينا بوجهه. رواه مسلم رحمہ اللہ تعالی. یہی امام احمد کا مذہب اور صحیح الوجہین شافعیہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جدھر ضرورت ہو ادھر مڑ جائے، اور اگر دونوں جہتیں برابر ہوں تو یمین کی طرف مڑے. علامہ کاسانی صاحب بدائے کہتے ہیں کہ تیسری صورت صحیح یعنی دونوں مساوی. میں کہتا ہوں امام محمد نے اس کی تصریح فرمائی، اور یہی امام بخاری نے اپنی اس ترجمے میں. چلیے وبه قال وكان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ينفتل عن يمينه وعن يساره ويعيب على من سبق على ان يتوفى او قال متعمدا الانفتال عن يمينه. عادت انس کبھی دائیں کبھی بائیں مڑتے تھے، اور جو لوگ دائیں طرف مڑنے کا
اہتمام کرتے ہیں ان پر نکیر کرتے تھے. یتوخا یقصد چلیے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن عمارة بن عمير عن الاسود قال قال عبد الله لا يجعل احد في شيطان شيئا من سلام يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. آدمی اپنی نماز میں سے شیطان کا کچھ حصہ نہ لگا دے کہ بس دائیں طرف انصراف کو لازم کر لے. استعمال دائیں طرف کا انصراف نماز کا نہیں لیکن نماز سے متصل ہے. ابن مسعود اس کے التزام کو شیطان کا حصہ بتا رہے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو بدعت سے اعتراض کرنا چاہیے. یہ شیطان ہر چیز میں گھسنے اور اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرتا. لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت بائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا ہے. بائیں طرف مڑتے ہوئے دیکھا. اور امام مسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے اما انا اکثر ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن يمينه. دونوں میں کوئی تنافی نہیں. انس کا بیان اکثریت سے تعلق رکھتا ہے اور ابن مسعود کا بیان کثرت سے. کثرت کہتے ہیں کسی چیز کا زیادہ ہو جانا خواہ دوسرے کے مقابل میں کمی کرنا اور اکثریت یہ ہے کہ دوسرے کے مقابل میں زائد. لیکن یہاں اشکال یہ کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود کی جو حدیث نقل کی اس میں کثیرن کے بجائے اکثر کا لفظ وارد ہوا. اب مسلم کی دونوں روایتوں میں صریح تعارض ہو گیا. ایک جواب یہ ہے کہ وہاں اکثر کا لفظ کثرت کے معنی میں ہے اور بخاری کا لفظ اس کی تعین کرتا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ابن مسعود و انس میں اختلاف ہوگا تو ابن مسعود کے سابقین اولین میں ہونے کی وجہ سے اور اولو الاحلام والنہی میں ہونے کی وجہ سے ترجیح ہوگی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَدْنِي مِنْكُمْ اولو الاحلام والنہی. میرے قریب اہل الاحلام والنہی کھڑے ہوں. تو ابن مسعود کا بیان انس کے بیان پر مقدم ہوگا. اور تیسری توجیہ یہ ہے کہ اکثریت کے اصل میں دو قسمیں ہیں نوعیت کے اعتبار سے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر تو آپ یمین کی طرف موڑتے تھے. لأنه كان يحب التيمم في أموره كلها. اور اگر آپ کو حجروں کی طرف جانا ہو تو بائیں طرف کثرت سے مڑتے تھے. اس لیے کہ آپ کے حجرات ازواج کے حجرات بائیں طرف تھے. اور بلد دیگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے مڑنا ہو تو اکثر یمین کی طرف مڑتے تھے اور اگر حجروں پہ جانا ہو تو اکثر بائیں طرف مڑتے تھے. وہیں سے سہولت ہوتی تھی لیکن اس کا کوئی انتظام نہیں تھا. حجروں میں جانے کے لیے کوئی بائیں کی طرف مڑنا ضروری نہیں ہے. دائیں طرف سے مڑ کر جا سکتے ہیں. چلیے وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الثوم او البصل من الجوع وغیر فلا فليصبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ثوم یا بصل کھائے بھوک کی وجہ سے اور کسی وجہ سے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے. یہاں اس روایت
جو ذکر کیا گیا من الجوع و غیرہ، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بطور روایت بالمعنی کے اصل لفظ من اکل من هذه الشجرۃ فلا يقربن مسجدنا ہے یا اس کے قریب ہے۔ جو کا لفظ تو امام بخاری نے روایت کے اطلاق سے اخذ کیا اور ہو سکتا ہے کہ مسلم کی ایک روایت کی طرف اشارہ کیا ہو جس میں جو کی تصریح وارد ہوئی ہے۔ وَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا بعض علماء نے مسجد سے مسجد نبی مراد لے لیا، لیکن یہ بعید کہ تمام مسجدیں مراد، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ روایت کے الفاظ میں فَلَا يَقْرَبَنَّ الْمَسَاجِدَ بصیغہ عموم وارد ہوا، اور ساری مساجد کو آپ کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ یہ سب مساجد آپ کی شریعت کی وجہ سے ظاہر ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ترجمہ یہاں پر کیوں منعقد کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہلے اذان، پھر اقامت، پھر امامت، پھر سکوت کے تراجم منعقد کیے اور پھر جماعت کے تراجم لائے، اور اس کے بعد صفت الصلاۃ کے تراجم لا کر یہ اشارہ کر دیا کہ اذان، اقامت اور جماعت کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی جائے۔ اور جب صفت الصلاۃ مرتب ہے جماعت پر تو اب اس کے بعد امام بخاری نے یہ بتا دیا کہ اگر کسی کے لیے جماعت میں جانے سے کوئی معنی پیش آ جائے تو اس کا حکم یہ ہے، اور بعضوں پر جماعت فرض نہیں، اور بعضوں کو بعض وقت مسجد میں جانے کی اجازت ہے، بعض وقت نہیں، اسی لیے آئندہ کے تراجم منعقد کیے ہیں۔ یعنی ان تمام تراجم کا تعلق جماعت سے نماز اس طرح پڑھی جائے، اگر کسی کو معنی پیش آ جائے تو مسجد میں نہ جائے، اور بچوں کے لیے ضروری نہیں ہے، عورتیں بعض نمازوں میں جائیں گی بعض میں نہیں۔ چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال اخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عطاء کیوں آپ نے پڑھا تھا؟ کیا اللہ کے بندے چل بسر قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره يريد الصوم فلا يخشانا في مسجدنا قلت ما يعني به قال ما اراه قلت ما يعني به کرمانی کہتے ہیں سائل عطا مسعود جابر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر سائل ابن جریج مسعود عطا ہیں، یہی جو ہے ہاں انداز سے لگتا ہے۔ کئی جگہ یہ تجربہ ہوا ہے کہ ابن جریج و عطا کا جب اتصال ہوتا ہے تو بعض وقت ابن جریج عطا سے کسی بات کا سوال رکھتے ہیں۔ چلیے قال ما اراه يعني الا ني هو قال مخلد بن يزيد عن ابن جريج نی کچا، چلیے عن ابن جريج الا نتنه نتنہ، اسی طرح سے مخلد ابن یزید نے ابن جریج سے نقل کر دیا، یہ تصحیف ہے، ثواب نی یہو ہے، اور ابن جریج سے جیسے ابو عاصم نے نقل کیا ہے نی ابو بکسر النون والسکون الیا ثم الحمزہ، اسی طرح سے روح ابن عبادہ بھی ان سے اسی طرح نقل کرتے ہیں، رواہ ابو عوانہ۔ چلیے وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من اكل من هذه الشجرة قال في غزوة خیبر، علامہ داؤدی کہتے ہیں یہ واقعہ یا تو اس وقت پیش آیا جب آپ غزوہ خیبر میں جا رہے تھے، یا اس وقت پیش آیا جب آپ غزوہ خیبر سے واپس آئے تھے۔ اصل میں داؤدی نے فلا اقربن مسجدنا میں مسجد انا سے مراد مسجد نبی کو مراد لے لیا، اس لیے ان کو ضرورت پیش آئی کہ حدیث کی توجیح کریں، لیکن ابن تین کہتے ہیں ثواب یہ کہ قصہ نفس غزوہ میں پیش آیا ہے،
اس لیے یہاں پر مسجدنا سے وہ جگہ مراد ہوگی جس کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر میں نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر دیا تھا. من أكل من هذه الشجرة أن يصوم فلا يقربن مسجدنا. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال زعم عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه قذرات من بقول فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر. یہ دوسری حدیث ہے جو پہلی حدیث سے 6 سال مقدم ہے. یہ بالکل ابتداء ہجرت کا قصہ ہے. اور پہلی حدیث کا تعلق غزوہ خیبر سے جو سن 7 میں ہے. چلیے خضرات من بقول سبزیاں تھیں مختلف قسم کی. چلیے قلبوها الى بعض اصحابی سے مراد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. مسلم کی تصریح. چلیے فلما رآہ کرہ اکلہا. جب ابو ایوب انصاری نے دیکھا اور اس میں حضور کا ہاتھ نہیں پایا تو انہوں نے بھی اس کے کھانے کو ناپسند کیا. فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل فإنی اناجی من لا تناجی. تم کھاؤ میں تو اس سے مناجات کرتا ہوں جس سے تم نہیں کرتے یعنی فرشتہ. میں اس کی رعایت میں بدبوجار چیز نہیں کھاتا. چلیے وقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا. وقال احمد بن صالح عن ابن وهب اتي ببدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن وهب کے تلامذہ میں اختلاف ہے کہ اتي بقدر بالقاف ہے یا اتي ببدر بالباء. احمد ابن صالح ببدر بالباء نقل کرتے ہیں اور سعید ابن عفیر بقدر بالقاف نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح سے حرملہ اور ابو طاہر نے بھی نقل کیا. احمد ابن صالح کی روایت بخاری شریف کی لسانی میں آئے گی اور سعید ابن عفیر کی روایت یہاں موجود ہے. اور باقی 2 حضرات کی حدیثیں امام مسلم نے تخریج کی. اس کے بعد اب اختلاف ہے کہ اس میں راجح کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بے بدر بالباء کی تصویب علماء سے نقل کی ہے. لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بے قدر بالقاف کو راجح کہا ہے اس لیے کہ ابن وہب کے عام تلامذہ نقل کرتے ہیں. مگر غور تو کرو آگے ہے قال ابن وہب یعنی طبقا فیہ خضرات. ابن وہب کی تفسیر دلالت کرتی ہے کہ اصل لفظ بدر بالباء ہے. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ امام بخاری کی عادت جب روایت میں کوئی لفظ آ جائے اور وہ ہو وہم تو امام بخاری کے نزدیک جو ثواب ہوتا ہے اس پر تنبیہ کیا کرتے ہیں. یہاں روایت میں اصلاً قدر بالقاف آیا تھا تو امام بخاری نے احمد بن صالح کی روایت لا کر اشارہ کر دیا کہ اصل لفظ بے بدر بالباء ہے. ولم يذكر الله سوى ابو صفوان عن يونس قصه القدر فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث. یعنی لیث اور ابو صفوان کی روایت میں قدر کا قصہ نہیں. سوال یہ کہ جب بخاری کے نزدیک بدر بالباء آ جائے تو قدر کا لفظ کیوں ذکر کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اصل روایت جو ذکر کی ہے اس میں قدر کا لفظ تھا. فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث. کرمانی کہتے ہیں لم یذکر یا تو احمد ابن صالح کا قول ہے اور اسی طرح فلا ادری بھی اور ہو سکتا ہے کہ ابن وہب کا قول ہو یا بخاری کا یا سعید کا. حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ بخاری کا قول ہے. چلیے وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سأل رجل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن او لا يصلين معنا. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وسقوطهم. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس ترجمۃ الباب کو یہاں اس لیے ذکر فرمایا کہ بچوں پر جماعت ضروری نہیں ہے. علامہ زین بن منیر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے وضوء الصبیان کا ترجمہ تو منعقد کیا لیکن اس کا حکم بیان نہیں کیا.
کیونکہ اگر مندوب کہہ دیتے تو شبہ ہوتا کہ بغیر وضو کے ان کی نماز صحیح ہو جائے گی، اور اگر واجب کہہ دیتے تو شبہ ہوتا کہ ترک وضو پر ان سے مواخذہ ہوگا، لہذا ایک ایسی عبارت پیش کر دی، اس پر کوئی اعتراض نہیں پڑتا۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام بخاری یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ صحیح ہو، یعنی بچوں کا وضو صحیح ہے، اس سے نماز صحیح ہو جائے گی، یا ان لہو اصلا سنت میں اس کی اصل موجود ہے۔ اور کہتے ہیں اگر واجب کا لفظ کہتے اور مراد یہ لیتے کہ بغیر ان کی وضو کے بچوں کی نماز نہ ہوگی، یا مندوب کہتے اور مراد یہ لیتے کہ بچوں کے ذمہ وضو واجب نہیں ہے، تو بھی بات صحیح ہو سکتی تھی۔ سندھی کا اعتراض ظاہر ہے، اصلا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کے وضو کا حکم کیا ہے، اگلے کلام سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ وَمَتَى يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْغُسْلُ وَالطُّهُورُ، اور بچوں پر غسل اور طہارت کا واجب ہے۔ جمہور اور امام احمد ظاہر مذہب میں کہتے ہیں بلوغ پر، اس لیے کہ ابو سعید خدری کی حدیث میں ہے غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، اور امام احمد سے ایک روایت یہ ہے کہ 10 سال کے بچے پر غسل و طہارت واجب ہے، کیونکہ ابو داؤد ترمذی کی حدیث میں مروهم بالصلاة اذا بلغوا 7 واضربوهم عليها اذا بلغوا 10، لیکن جمہور اس کو تدریب اور مشق پر محمول کرتے ہیں، اور بہقی کہتے ہیں یہ ابتدا کا حکم ہے، اس کے بعد بچوں کا مسئلہ کے حق میں وجوب منسوخ ہو گیا حدیث رفع القلم عن 3 عن الصبی حتی یدرک کی وجہ سے۔ وحضورہم الجماعہ، اور بچوں کے جماعت میں حاضر ہونے کا بیان، یعنی بچے جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ والعیدین، عیدین میں جا سکتے ہیں۔ والجنائز، جنائز میں شریک ہو سکتے ہیں۔ وصفوفہم، اور بچے بھی مردوں کے ساتھ صف بندی کریں گے۔ یہاں پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے بچوں کی صف الگ ہوگی، حالانکہ باب کی حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ صفوف الصبیان سے مراد یہ ہے کہ بچے بڑوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہوں گے۔ آیا اس کھڑے ہونے کی وجہ سے بچے کے ساتھ کھڑے ہونے والے کی نماز صلاۃ المنفرد خلف الصف کے حکم سے خارج ہو جائے گی؟ یعنی بخاری نے اشارہ کر دیا کہ خارج ہو جائے گی۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں اصل میں شعرانی نے نقل کیا ہے کہ جمہور کے ہاں تو بچوں کی الگ صف ہوگی، اور مالک اور بعض شافعیہ کے ہاں ایک بچہ ہر 2 بالغ آدمیوں کے بیچ میں کھڑا ہوگا۔ تو بخاری نے وصفوفہم کا لفظ لا کر جمہور کے قول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باب میں کئی چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ وضو، متى يجب عليهم الغسل والطهور، حضورهم الجماعة، والعیدین والجنائز وصفوفهم، مجموعے کو انہوں نے مجموعہ روایات باب سے ثابت کیا ہے۔ وضو الصبیان کو حدیث نمبر 3 سے، اور متى يجب عليهم الغسل والطهور کو حدیث نمبر 2 سے، اور حضور جماعت کو حدیث نمبر 1، نمبر 5، نمبر 6 سے، اور حضور عیدین کو نمبر 7 سے، حضور جنائز کو نمبر 1 سے، اور صفوف صبیان کو نمبر 1، نمبر 4 اور نمبر 5 سے۔ بإسناد متصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت شعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصفوا عليه فقلت يا أبا عمرو من حدث؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله
وأصحابهم بالهدى قادة التقى على قدر منبوذ توصیف اور اضافت مقرر سے یہ جائز ہے اگر قبری منبوذ تو منبوذ منفرد کے معنی میں، اور اگر اضافت کے ساتھ ہو تو قبر منبوذ میں منبوذ لقیط کے معنی میں۔ فقلت یا ابا عمرو، یہ شعبی کی کنیت ہے، ابو عمرو شیبانی نے سلیمان شیبانی نے ان سے سوال کیا من حدثک؟ قال ابن عباس، فرمایا ابن عباس۔ چلیے وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم۔ وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عمرو قال اخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بت عند خالتي ميمونه ليله فقام النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان في بعض الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضا من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله جدا ثم قام يصلي فقمت فتوضات نحن مما توضا ثم جئت فقمت عن يساري سے وضوء صبیان اور قیام مع الامام تصوف وچلی ثم جئت فقمت عن يساري فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم استرجع فنام حتى نفخ فاتاه المنادي يؤذنه بالصلاه فقام معه الى الصلاه فصلى ولم يتوضا قلنا لعمرو ان ناسا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمر يقول ان رؤيا الانبياء حق ثم قرأ اني ارى في المنام اپنی طرف سے جو من میں آئے تو ان رؤيا الانبياء وحي ثم قرأ اني ارى في المنام اني اصبحك۔ کہیں یہ روایت آئی ہے؟ کہاں آئی یہ روایت؟ خیر شرع و قائم تو بتا کہاں آئی یہ روایت؟ قید شرع قائم آپ بتائیے، تو بول گیا آسان ہیں بخار شریف میں ما قبل میں، تو آنے والی بات تو ما قبل ہی میں ہوگی اور کیا ما بعد میں ہوگی؟ بے وقوف کہاں ہے ما قبل سے کیا مراد؟ ادھر ہے۔ اچھا تو بہر ہے تجھے کچھ خبر نہیں، خیر اتنا تو بتا دی کہ ما قبل میں ہے، ادھر میں ہے، ادھر میں ہے۔ استغفر اللہ۔ چلیے پہلی صفحے پر کتاب الوضو کے آئی ہے روایت۔ چلیے تم تو کیا بتاؤ گے، تم تو فی جماعت دو ان عمارت دو پڑھتے رہو بس۔ چچا ہمارا کچھ بات ظاہر ہوئی، ان عمارت دو یعنی انا کے معنی ظاہر، تو ان عمارت دو یا چچا ہمارا کوئی بات ظاہر ہوئی۔ چلیے وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جدته مليكه دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه فقال قوموا فليصلي بكم فقمت الى حسير لنا قد اسود من طول ما لبس فنزعته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين۔ اس سے صف السبی مع البالغ کو ثبوت ہوا اگر ایک بچہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے جمہور علماء کے نزدیک جماعت ہو گئی، اور اگر بچہ کسی بڑے کے ساتھ مل کر کھڑا ہو جائے تو صلاۃ المنفرد خلف الصف سے اس کی نماز خارج ہو گئی۔ اور یہ تو ہے جمہور علماء کا مسلک۔ لیکن بعض حنابلہ کہتے ہیں بچے کے پاس کھڑے ہونے سے نہ فرض صحیح ہوگی نہ نفل، فإن الصبي لا صلاة له۔ امام احمد کا منصوص قول یہ ہے کہ نفل میں تو جائز ہے، فرض میں جائز نہیں ہے۔ اور امام احمد فرماتے ابن مسعود نے علقمہ و اسود کو اپنے دائیں بائیں جو کھڑا کیا تھا اس کا منشأ تھا کہ علقمہ بالغ تھے، اسود نابالغ تھے، اور نابالغ بڑے کے ساتھ مل کر پیچھے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے اگر بالغ تنہا ہو، اس لیے ابن مسعود نے ان کو دائیں بائیں کھڑا کر لیا۔
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتاني مان يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنن إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأذان تركع ودخلت في الصف ولم ينكر ذلك علي أحد. وبه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلے بھی یہ تم نے یہی پڑھا تھا. جانور کس بات سے اعتماد ہوگا؟ کچھ خبر نہیں. 10 سے زائد مرتبہ یہ لفظ آیا ہے لیکن کوئی پتہ نہیں. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عياش حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء حتى ناداه عمر قد نام النساء والصبيان قالت فقرت. معلوم ہوا کہ بچے مسجد میں حاضر تھے نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے. اس سے مراد وہ بچے جو اپنی ماؤں کے ساتھ ہوتے ہیں لہذا بچوں کا جماعت میں حاضر ہونا ثابت ہو گیا. چلیے. قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم ولم. ہمارے علاوہ کوئی یہ نماز نہیں پڑھتا ہے. یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا کہ اس وقت اسلام زیادہ پھیلا نہیں تھا. بعدمات نماز مدینہ طیبہ میں ہوتی تھی اور طراف کے لوگ یا مکے میں جو مستضعفین تھے اپنی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے. ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال له رجل شهد الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني منه. اس سے معلوم ہوا بچہ عیدین میں حاضر ہو سکتا ہے. چلیے. ولولا مكاني منه ما شهدت يعني من صغري. ولولا مكاني منه ما شهدته يعني من صغري. اور اگر حضور کے ساتھ میری قرابت قریبہ نہ ہوتی تو میں اپنی کم سنی کی وجہ سے وہاں حاضر نہ ہو سکتا. بات بالکل صاف ہے. یہی روایت آئندہ ہے کہ اس میں واقع ہو گیا ولولا مکانی من الصغر اور ولولا مکانی من الصغر ما شہدت. وہاں شہود کی علت صغر کو قرار دیا. آنے والی روایت مقلوب ہے. ثواب یہ روایت جو یہاں پر ہے. چلیے. أتلعنهم الذي عند دار كثير من الصوت ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال ثم أتى هو وبلال. تهوي بيدها اپنا ہاتھ لے جاتی تھی اپنے حلق کی طرف. چلیے. ثم أتى هو وبلال البيت. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتیں رات اور غلس میں مسجد میں جا سکتی ہیں. عورتوں کا مسجد میں جانا قدر مختلف فی ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں عورتوں کو مسجد میں مطلقاً جانا نہ چاہیے. بعض لوگوں نے یہ قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوخ کیا. جمہور علماء جواز کے قائل. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ صرف رات اور غلس میں جائیں دن میں. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ کس قسم کی عورتیں جا سکتی ہیں. شافعیہ حنابلہ کے یہاں تو مطلقاً اجازت ہے اور امام مالک و امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں عجائز بوڑھیا جا سکتی ہیں شواب کو اجازت نہیں. پھر اس کے بعد امام مالک اور ابو یوسف و محمد ہر نماز میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عیدین فجر اور عشاء میں جا سکتی ہے. اور
عجائز جا سکتے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني بخاری کی رائے ہر عورت جا سکتی ہے لیکن رات کی نماز میں یا فجر میں غلط کے وقت ظہر عصر میں نہیں جا سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للنساء باللیل الی المساجد، رات میں اگر وہ جانا چاہیں تو اجازت ہے. کرمانی وغیرہ کہتے ہیں جب رات محل فتنہ ہے اور اس وقت جانے کا اجازت ہے، تو دن میں تو بدرجہ والا اجازت ہوگی، لیکن اس کے معنی تو یہ نکلے کہ شاعری نے رات کی قید بے فائدہ لگا دی ہے. رات میں پردے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، دن میں نہیں، اس لیے رات میں اجازت ہے. البتہ حالات کی وجہ سے اگر روکا جائے تو اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ یہ سحور باہر نکلنا بہت سے فتنوں کا جالب ہے. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت اعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظر احد غيركم من اهل الارض فلا يصلى يومئذ الا بالمدينة، وكانوا يصلون العتمة فيما بين ان يغيب الشفق الى ثلث الليل الاول. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنتم نساؤكم بالليل الى المسجد فآذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. آذن غلط فأذن لهن، اذن یأذن باب سمع یسمع سے اس کی معنی اجازت دینا، اور آذن مد کے ساتھ ایذان سے باب فعال مصدر جس کی معنی اعلام بتا دینا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث ان ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن اذا سلمنا من المكتوبة فقمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك حاضر حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات من ورودهن ما يعرفن من الغلس. وبه قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتادة الانصاري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اقوم الى الصلاه وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتزوج في صلاتي كراهية ان اشق على امه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قال لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل. قلت لعمرة او منعنا قالت نعم. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات دیکھی ہوتی جو آج کل عورتوں نے ایجاد کر رکھی ہے، یعنی بے احتیاطی بے پردگی، تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے ایسا ہی منع فرما دیا دیتے جیسے نساء بنی اسرائیل کو منع کر دیا گیا تھا. یہ حدیث مانعین کی دلیل ہے. مجوزین کہتے ہیں مسئلے کا ثبوت حضور کے قول و فعل سے ہوتا ہے. جب آپ نے منع نہیں کیا تو اب منع نہیں کیا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن حضرت عائشہ کے ارشاد سے بھی یہی نکلتا ہے، اس لیے کہ اگر منع کی اجازت ہوتی تو حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ جو کچھ آج کل عورتوں نے کر رکھا ہے اس کی بنیاد پر ان کو مسجد میں جانے سے روکنا چاہیے. یہ نہیں کہا، یہ کہا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ باتیں ہوتی تو آپ منع فرما دیتے. معلوم و تشریح کا حق آپ کو تھا، آپ کی حکم دیتے تھے، آپ کی منع فرماتے تھے. چلیے. حضرت زبیر، حضرت عاتقہ بنت زید حضرت عمر کے نکاح میں مسجد میں جاتی تھی. لوگوں نے کہا آپ کو معلوم ہے مسجد میں جانا ناپسند کرتے ہیں، کہنے لگے پھر مجھ کو منع کیوں نہیں کر دیتے. لیکن حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی لا تمنعوا مع اللہ مساجد اللہ کے ادب میں منع نہیں کرتے تھے. ان کی وفات کے بعد حضرت زبیر سے نکاح ہوا. زبیر منع کرتے تھے، کہنے لگے عمر کی تو میں نے پرواہ نہیں کی اور تمہاری کیسے سنوں گی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
خاموشی اختیار کی. ایک دن یہ رات نماز عشاء کے لیے جا رہی تھی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک طرف کو چھپ کر کھڑے ہو گئے. جب یہ گزری تو حضرت زبیر نے ان کے سرین پہ ایک تھپڑ مارا اور مار کے بھاگے. اگلا دن جب آیا تو حضرت عاتقہ نہیں نکلی. زبیر نے فرمایا تم جاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگی سبحان اللہ فسد الناس. حضرت زبیر یہی بتانا چاہتے تھے کہ تم اپنی طبیعت کی نیکی کی وجہ سے دوسری باتوں کی طرف توجہ نہیں کر پاتی ہے. حالات اب وہ نہیں ہیں جو عہد نبوت میں تھے، جو ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھے. رفتہ رفتہ حالات بدل رہے ہیں. اس ٹیلی ویژن نے لوگوں میں کیا پیدا کر دیا ہے، اس کا اندازہ ان لوگوں کو زیادہ ہے جن کو ٹیلی ویژن والوں کے ساتھ ربط ضبط ہے اور ان کے حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں. ایک 7 سال کا بچہ ہے، بہت خوبصورت سا اور منہ کالا. والد ان کے ساتھ تھے. میں نے سوچا 7 سال کا بچہ ہے، اس کا منہ کیوں کالا؟ پھر شبہ ہوا کہ ٹیلی ویژن دیکھتا ہے تو میں نے ان سے تذکرہ کیا. شرما گئے. میں نے کہا ایسا نہ کیجیے، ظلمت بہرحال ظلمت پیدا کرتی ہے. اس میں جو صورتیں جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ناجائز ہیں، اس لیے اس کا اثر اس نوعمر بچے پر بھی پڑتا ہے جس کے ابھی شعور بیدار نہیں ہوئے. تو جس کے شعور بیدار ہو جائیں گے وہ کہاں پہنچے گا اس کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا. آج کل کی بے راہ روی نے جہاں پہنچایا ہے اور جو باتیں سننے میں آتی ہیں اس کا اندازہ ہم کو آپ کو نہیں ہو سکتا ہے. میں نہیں جانتا کہ آپ سب ایسے ہیں یا اکثریت ایسی ہے یا چند لوگ ایسے ہیں. بظاہر آخری یہ بات ٹھیک ہوگی. چند ہی لوگ ہیں جو بازار نہیں جاتے تھے، ٹیلی ویژن نہیں دیکھتے، اور جو دیکھتے ہیں ان کا کیا کہیں. چلیے آپ کو بھی ٹیلی ویژن دیکھنے کا شوق تھا، دیکھا. ایک دن دیکھ رہا جہاز میں، دیر ہو گئی. میں نے ایک صاحب سے پوچھا جو میرے برابر میں تھے، میں نے کہا یہ کیا سمجھا رہا ہے؟ ہر وقت پانی میں گرنا، ہر وقت پانی سے نکلنا، ایک ہی بات سکھا رہا ہے. تو وہ کہنے لگے نہیں یہ تو ٹیلی ویژن دکھا رہا ہے، کچھ سکھا سمجھا نہیں. اچھا میں سمجھتا رہا کہ یہ بتا رہا ہے اگر جہاز چلتے چلتے سمندر میں گر جائے تو اس طرح سے وہ آئے گا ہیلی کاپٹر اور تم لوگ اس کو پکڑ کے اوپر چڑھ جانا. میں نے کہ ایک ہی بات میں سکھا رہا اور بات بھی سکھانا چاہیے. سمجھ میں آیا نا بھائی؟ چلیے. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب صلاه النساء خلف الرجال. فرماتے ہیں عورتوں کو مردوں کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. اس بات پر اتفاق ہے کہ عورتوں کی صف مردوں کی صف کے پیچھے ہوگی. پہلے مرد صفیں بنائیں گے، اس کے بعد بچے صف بندی کریں گے، پھر عورتیں صف بندی کریں گی. ابن مسعود فرماتے ہیں اخرهن من حيث اخرهن اللہ. اخرجہ عبد الرزاق. اور یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب ہے. صاحب مشکات نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے اور اس میں رزین کا حوالہ ہے. چلیے. وبه قال حدثنا يحيى بن قتادة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى مقام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث في مقامه يسيرا قبل ان يقوم. قال نرى والله اعلم ان ذلك كان لكي تنصرف النساء قبل ان يدركهن من الرجال. وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا. وبالاسناد المتصل الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اس کو پتہ ہوتا کچھ نہیں، اٹکل سے پڑا. ویسے ایک روایت کئی بار آ چکی ہوتی ہے تو اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی، بس اپنا اٹکل سے مارتا چلا جاتا ہے.
تیرا دماغ بڈھا ہے. جب کوئی پوچھے یہ بات کیوں پیش آئی کہہ دے انا شیخت، میں بڈھا ہو گیا. جو کوئی پوچھے کیوں کہہ دینا کہ میرے اساتذہ بڈھے ہو گئے تھے تو میں بھی بڈھا بن گیا. اس میں مزے زیادہ ہیں. چلیے باقی بچوں اب تو سب تھک گیا ہے. اب ایسی تکلیف ہے کیا رات کافی رات تک میں تو جاگتا رہا بیٹھا رہا کہ بہت پیاس لگی. اسی شہر کی تکلیف کی شدت سے بہت گرمی. پھر ان کو جگایا پانی لائے پانی پیے. میں نے کہا بھائی تم سو جاؤ میں بھی سو گیا. چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. مقصد یہ ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد صبح کی نماز سے فراغت کے بعد عورتوں کو فوراً واپس ہو جانا چاہیے. مسجد میں ٹھہرنا چاہیے. اس لیے جتنی دیر ہوگی اتنی اجالا بڑھے گا. چلیے وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. فرماتے ہیں غلس کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی. اور ان کا یہ لوٹنا کب ہوتا تھا؟ غلس کے عالم میں ہوتا تھا. معلوم سویرے لوٹتی تھی. چلیے وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. امام بخاری فرماتے ہیں عورت کو اگر مسجد جانا ہو تو خاوند سے اجازت لے کر کے جائے. حدیث پاک میں ہے اذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. اجازت مانگنے کے بعد خاوند کو بنص الحدیث اور روکنے کا حق نہیں ہے. حنابلہ کی کتابوں میں تصریح ہے کہ روکنا مکروہ ہے. تو اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. امام شافعی فرماتے ہیں خاوند عورت کو جانے سے روک سکتا. یہی قاضی اعلیٰ کی رائے ہے. اور ان لوگوں کا خیال یہ کہ اگر زبیر روکتے تھے. عائشہ فرماتی ہیں لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث النساء لمنعهن المسجد وما منعت نساء بنی اسرائیل. لیکن جو لوگ کراہت کے قائل ہیں وہ فلا یمنعها کی تصریح کو پیش کرتے ہیں. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خاوند کو تو روکنا نہ چاہیے قاضی کو روک دینا چاہیے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجمعة. الجمعہ میں 3 قراءات ہیں بضم الجیم والمیم اور جمعہ بفتح المیم اور جمعہ بسکون المیم. جمعے کے دن کا نام یوم العروبہ تھا. اس کے بعد یوم الجمعہ ہو گیا. اور یہ نام کیوں رکھا گیا؟ بعض روایات میں ہے لأن خلق آدم جمعہ فی، آدم کا پتلا اس میں بنایا گیا. بعض روایات میں ہے لأن کمال الخلائق جمعہ فی، اس کے اندر مخلوق کے کمالات جمع ہو گئے ہیں. اسی میں آدم پیدا ہوئے، اسی میں جنت میں داخل ہوئے، اسی میں جنت سے نکلے، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی. بہت سے بڑے بڑے حوادث اسی دن میں پیش آئیں. اور بعض کہتے ہیں کہ قصی ابن کلاب اور بقول اکثر کعب ابن لؤی اس دن میں اپنی قوم کو جمع کر کے نصیحت کرتے اور کہتے ہماری اولاد سے
آدمی پیدا ہوگا جو اللہ کا نبی ہوگا. اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اسعد ابن زرارہ نے مدینے میں لوگوں کو ایک دن نماز کے لیے جمع کیا تھا. ابن حزم ظاہری وغیرہ کہتے ہیں کہ اسلامی نام نماز کے لیے لوگ اس میں جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں سمی بذالک لأنہ جامع للجماعات، جمعہ تمام جماعات کے لیے جامع ہے. یعنی جمعہ کے دن ایک ہی نماز ہوگی، ہر مسجد میں نماز نہیں ہوگی، اور یہی سلف کا دستور تھا. اب ہر جگہ لوگوں نے نماز جمعہ قائم کر لی ہے. ذرا اختلاف نہ ہوا کہ فوراً اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی. جی پڑھو. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب فرض الجمعه. باب فرض الجمعہ. امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ فرض ہے. اس کی فرضیت پر تو اجماع ہے اور قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اس آیت شریفہ سے جمعہ کی فرضیت ثابت، فرضیت 3 طرح ثابت کی گئی. نمبر 1، اس میں اذان کا ذکر ہے اور اذان فرائض کے خصائص میں سے ہے. نمبر 2، بعض کہتے ہیں کہ اس میں فرمایا گیا وذر البیع، بیع کو چھوڑ دیں. بیع امر مباح ہے، امر مباح سے منع کرنا. اس بات کی دلیل ہے کہ جمعہ واجب، کیونکہ امر مباح کسی ایسی چیز کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے جس کا ترک جائز. یہ دونوں توجیہ ہیں علامہ زین بن منیر کی. علامہ موفق ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ فسعوا الی ذکر اللہ، جو سعی کا امر ہے اس سے وجود نہیں کرتا. یہی تقریر زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے. ذکر اللہ سے مراد نماز، بعض کہتے ہیں خطبہ اور بعض کہتے ہیں دونوں. جب ذکر اللہ عام ہے تو اپنے عمومی پر رکھنا چاہیے. لہذا اس سے معلوم ہو گیا کہ ذکر اللہ یعنی خطبہ و صلاۃ کے لیے جانا واجب ہے. جمعہ کی فرضیت میں کے سن میں اختلاف ہے. حافظ ابن رجب حنبلی نے جمہور علماء سے اور حافظ ابن حجر نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے کہ جمعہ کی فرضیت ہجرت کے بعد ہوئی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آیت کریمہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ہجرت کے بعد ہی قائم کیا، ہجرت سے پہلے جمعہ پڑھا ہے. ایک روایت میں ہجرت سے پہلے پڑھنے کا ذکر ہے، لیکن محققین نے اس کو غلط قرار دیا ہے، راوی کا وہم. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نماز جمعہ کی فرضیت ہجرت سے پہلے ہوئی.
شیخ ابو حامد اسفرائینی شافعی اسی کے قائل ہیں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو غریب قول غریب قرار دیا ہے، لیکن یہ قول غریب نہیں ہے، بلکہ قاضی ابو الاعلی ابو الوفاء ابن عقیل حنبلی، ابو القاسم سہیلی وغیرہ حضرات اسی کے قائل ہیں۔